ہیلو دوستو، یہ ہے آزاد مفکر۔ حضرت عائشہ کا پروفٹ محمد سے نکاح بہت سارے لوگوں کے لیے تنازع اور اختلاف کا سبب ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھا۔ پوری مسلم تاریخ میں یہ مانا جاتا تھا کہ عائشہ محمد کی چھوٹی عمر کی دلہن تھی، مگر اس کو اب چیلنج کیا جا رہا ہے۔ سب صحیح حدیث میں عائشہ کی شادی کی عمر 6 سال بتائی گئی ہے اور 9 سال جب ان کی رخصتی ہوئی۔ آئیے ان روایات پر نظر ڈالیں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث میں لکھا ہے، ختیجہ کا انتقال پروفٹ محمد کے مدینہ جانے سے 3 سال پہلے ہوا۔ وہ وہاں 2 سال رہے اور پھر عائشہ سے شادی کی جب وہ 6 سال کی لڑکی تھی، اور وہ 9 سال کی تھی جب انہوں نے عائشہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث میں لکھا ہے، عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول نے مجھ سے شادی کی جب میں 7 سال کی تھی یا 6 سال، اور وہ میرے اندر داخل ہوئے جب میں 9 سال کی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں لکھا ہے، عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی نے مجھ سے شادی کی جب میں 6 سال کی تھی اور میں ان کے گھر گئی جب میں 9 سال کی تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق محمد نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی اور پھر وہ 9 سال کی تھی جب اس کی رخصتی ہو گئی۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ چھوٹی بچیوں کی شادی اس وقت میں غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ اکثر ہوتا تھا۔ لیکن 21ویں صدی میں ہمارے اخلاق بدل گئے ہیں اور ہم اس طرح کے تعلقات کو پیڈوفیلیا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ جدید مسلم اسکالرز ان روایات سے بے چین ہیں اور ان کو چیلنج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ان اسکالروں میں ایک پاکستانی اسکالر جاوید غامدی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عائشہ کی عمر شادی کے وقت دراصل 16 سال تھی اور اس کی عمر 19 سال تھی جب اس کی رخصتی ہوئی۔ آئیے جاوید غامدی کو سنتے ہیں۔ جا سکتی ہے تو اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اعداد ایسے ہی بولے جاتے ہیں جیسے انگریزی میں ہے، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں 22 تو 1 ورڈ بن جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں 22 تو 2 لفظ بن جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر 6 اشر میں سے اشر گر گیا ہے اور بس اس کے بعد کہانی چل پڑی 6 سال 6 سال 6 سال، یعنی غامدی کا خیال ہے کہ یہ حدیث لکھتے وقت کسی نے غلطی کی۔ کسی رائٹر نے 6 نمبر اور 9 کے ساتھ 10 نہیں لکھا، اس طرح 16 اور 19 6 اور 9 بن گئے۔ اس تھیوری کے ساتھ 2 بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ غلطی تھی تو پچھلے 1400 سالوں میں علماء اکرام اور ان کی نسلوں نے اسے کیوں نہیں پکڑا؟ اگر یہ اس وقت کے رواج اور اسلامی اصولوں کے خلاف تھا تو پھر کیوں کسی کو اس کہانی سے پریشانی نہیں ہوئی؟ صرف 21ویں صدی میں کیوں؟ اور یہ غلطی بہت بار حدیثوں کی مختلف کتابوں میں کیوں پائی جاتی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور پھر ابو داؤد۔ اور اس دلیل میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، حدیث نے عائشہ کی عمر نمبرز میں نہیں لکھا بلکہ یہ الفاظ میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کیونکہ عائشہ کی عمر الفاظ میں لکھی گئی تھی، نیومیرکلی نہیں، لہٰذا غامدی کے دعوے میں ایک گرامر کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ عربی گرامر میں اعداد یعنی نمبرز مذکر یعنی میسکلن یا مؤنث یعنی فیمنن کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک مذکر نمبر کو مؤنث کرنے کے لیے اینڈ میں تا مربوطہ لگانا پڑتا ہے۔ مثلا 1 واحد واحدۃ، 3 ثلاث ثلاثۃ، 6 ست ستۃ۔ عربی گرامر کے مطابق نمبر 3 سے 9 اسم یعنی ناؤن کے مخالف جنس بن جائے گا، لہٰذا اگر اسم مذکر یعنی میسکلن ہے تو نمبر فیمنن یعنی مؤنث ہو جائے گا، اور اسم یعنی ناؤن خود پلورل یا جمع ہو جائے گا۔ 6 سنین یعنی 6 سال جو حدیث میں استعمال ہوا ہے، یہاں 6 جو نمبر 6 کی مذکر یعنی میسکلن شکل ہے استعمال ہوا ہے کیونکہ لفظ سنین یعنی سالوں ایک فیمنن یا مؤنث لفظ ہے، اور سنین سنہ یعنی سال کا پلورل ہے۔ مگر نمبرز 13 سے 19 کے لیے گرامر کے قواعد تھوڑے مختلف ہیں۔ پہلا نمبر اسم یعنی ناؤن کے اپوزٹ جینڈر کا ہوگا اور دوسرا نمبر اسم کے جینڈر سے ملے گا۔ مگر نمبرز 3 سے 9 کے رول سے جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اب اسم یعنی ناؤن جمع یعنی پلورل ہونے کے بجائے مفرد یعنی سنگولر ہوگا۔ عربی میں 16 سال کو کہیں گے 16 سنتن۔ یہاں 6 یعنی 6 جو اس نمبر کا پہلا حصہ ہے دوبارہ سے مذکر یعنی میسکلن ہوگا، مگر 10 یعنی 10 فیمنن یعنی مؤنث ہوگا
کیونکہ عربی گرامر کے مطابق ان نمبروں کا دوسرا حصہ آنے والے ناؤن سنہ یعنی سال کے جینڈر کے ساتھ اگری کرے گا، اور سنہ یعنی سال مؤنث یعنی فیمنن ہے۔ مگر غور کیجئے کہ یہاں سنین استعمال نہیں ہوا، یہاں اس کا سنگولر فارم سنہ استعمال ہوا ہے، مگر وہ اپنی حالت نصب یعنی ایکیوزیٹو فارم میں ہوگا، سنتن۔ مجھے پتا ہے کہ یہ دماغ کو گھمانے والے رولز ہیں، تو میں دوبارہ سے آپ کے لیے خلاصہ کرتا ہوں۔ عربی میں 6 سال کو کہتے ہیں ستو سنین اور 16 سال کو کہتے ہیں ستو عشر سنتن۔ حدیث میں ستو سنین استعمال ہوا ہے، تو اگر کوئی لفظ عشرہ یعنی 10 کو لکھنا بھول گیا تو کیا پھر اس نے آنے والے اسم یعنی ناؤن کی بھی گرامری تبدیلی غلطی سے کی؟ اگر یہ غلطی تھی اور لکھنے والا واقعی سمجھتا تھا کہ عائشہ کی عمر 16 سال تھی تو سنین کیوں لکھا اس نے، سنتن کیوں نہیں؟ یہ کس طرح کی غلطی ہے جو عربی گرامر کے لحاظ سے بھی صحیح ہے؟ یہ کہنا کہ یہ عام نمبروں کے لکھتے ہوئے کسی کی غلطی ہے درست نہیں ہو سکتا۔ اور تو اور یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن میں کہیں بھی شادی کے لیے عمر کی کوئی خاص حد نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کے مکمل ہونے سے پہلے بیوی کو اپنے ہیز یعنی مینسٹریشن تک انتظار کرنا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن ان لڑکیوں کے لیے بھی خصوصی طلاق کے قواعد پیش کرتا ہے جو ہیز یعنی مینسٹریشن کی عمر تک ہی نہیں پہنچی۔ اس آیت کی مزید وضاحت ابن کثیر کی تفسیر نے کی ہے، جس کا کہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے وقت عورت کے انتظار کی مدت کو واضح کیا ہے۔ یہ مدت 3 ماہ کی ہے، ان کے لیے بھی جو ہز یعنی مینسٹریشن کی عمر تک نہیں پہنچی۔ خیر، زیادہ تر مسلم سکالرز جانتے ہیں کہ یہ حدیث سچی ہے۔ بہت اسلامی سکالرز کے مطابق لڑکیاں جب ہز کی عمر میں پہنچتی ہیں یعنی مینسٹریشن کی عمر میں پہنچتی ہیں، وہ ذہنی طور پر بھی بالغ یا میچور ہو جاتی ہیں، یعنی یہ سکالرز مینسٹریشن کی عمر کو جوانی کے برابر سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم ڈاکٹر ذاکر نیک کو دیکھتے ہیں۔ So based on this again, what I believe that the hadith is authentic and even the age of 6 and 9 is authentic, and how to justify that. When I was in the medical college, we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15. In America, it's about 12 to 13. And the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. There are cases in which girls, at the age of 10, they reach puberty. یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لڑکیوں کے مینسٹرل سائیکلز 10 سال کی عمر میں شروع ہو جاتے ہیں، مگر جسمانی کیفیت ذہنی کیفیت سے تھوڑی ملتی ہے۔ ایک 9 سال کی بچی دماغی طور پر بیوی اور ماں بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب حضرت محمد جو 50 سال کی عمر کے تھے نے عائشہ سے شادی کی، وہ اس وقت گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ بہت سے مسلم سکالروں کا دعویٰ ہے کہ ایک 16 اور 19 سال کی لڑکی بھی گڑیا کے ساتھ کھیل سکتی ہے۔ تو اگر ہم ان مخالف مسلم علماء کی باتیں لیں تو ہم 2 نتائج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یا تو 6 یا 9 سال کی عمر میں عائشہ بالغ ہو گئی اور محمد سے شادی کر لی، یا اس کی ذہنیت غیر معمولی طور پر پست تھی، یعنی وہ مینٹلی چیلنجڈ یا مینٹلی بیمار تھی کہ وہ 16 اور 19 سال کی عمر میں بھی گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ یہ دونوں نتائج پریشان کن ہیں۔ اگرچہ بہت صدیوں پہلے جب کوئی حیض یعنی مینسٹریشن کی عمر تک پہنچتا تھا تو اسے بالغ سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ خیال اب غلط سمجھا جاتا ہے۔ نیورو سائنس میں نئی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے دماغ 20 سال کی عمر کے بعد بھی بڑھتے ہیں۔ اس جان ہاپکن اسکول آف میڈیسن کے پیپر میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں نیورو امیجنگ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ پیوبرٹی کی عمر میں بھی دماغ بڑھتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پرانے خیالات چیلنج ہو رہے ہیں کہ جب انسان پیوبرٹی تک پہنچ جاتا ہے تو دماغ بڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ پرانے خیالات غلط ہیں۔ یہ خاص طور پر دماغ کے پری فرنٹل کورٹیکس کے لیے سچ ہے، دماغ کا وہ حصہ جو مشکل کام کرتا ہے، جیسے مستقبل پر غور کرنا، پیش گوئیاں کرنا، خیالات کی تنظیم، مسئلہ حل کرنا، حکمت عملی اور منصوبہ بندی کرنا، جذبات پر قابو رکھنا،
صبر رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ دماغ کا یہ حصہ 20 سال کی عمر کے بعد بھی بڑھتا رہتا ہے، اور اس پیپر کے مطابق جوان لوگوں میں پری فرنٹل کورٹیکس کی پختگی 25 سال کی عمر تک نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر آپ اسلام کو مانیں، آپ اسلام پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جان لے کہ آپ کا دعویٰ کہ اسلام ہر جگہ اور ہر وقت کے لیے ہے غلط ہے۔ اسلام نے مردوں کو چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی جو جسمانی اور ذہنی طور پر پختہ نہیں ہے۔ آپ کے رسول محمد نے نرم، نادان اور آسانی سے متاثر کن ذہن سے شادی کی، یہ ناانصافی ہے۔ اور آپ 6 کو 16 یا 9 کو 19 سمجھیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب ہمارے آج کے اخلاقی معیار کے نیچے ہیں اور ہمارے آج کے علم کے خلاف ہے۔